ایک ایسا بڑا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ قوم لوط کائنات کی ایک ایسی قوم ہے جس نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی کہ اس قوم کے مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کیا کرتے۔ بس اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا تاکہ وہ ان کو گناہوں سے روکیں، جس قوم کو قوم سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی اور ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تو تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو، لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بر کر نازل ہونے والا تھا۔ بس ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے قوم سدوم کی طرف بھیجے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج کی رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ بس حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کیونکہ اگر سدوم کا کوئی شخص ان کو دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم کے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑا کرتی تھی، اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ ان کو پکڑ کر ان سے جبرن بدفعلی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود ان جوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر آئے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کر یہ خبر دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر اور منافقہ تھی اور اپنے قوم میں ہونے والے تمام تر برے کاموں کی حمایت کیا کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط کی بیوی کا نام والیا یا وآلا تھا، وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، کیونکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام آئیڈو یا ایڈٹ لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وآلا کو یہ علم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً سدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ تینوں بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ بس جیسے ہی یہ سنا تو ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان طاری ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیواروں پر چڑھنے لگے اور کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، عنقریب ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، رات کا اختتام ہونے سے قبل آپ کو اس بستی سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور وائلا کو لے کر اپنے ساتھ نکل پڑے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور بیوی اور فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے ہوئے ان کی نظریں غضب الہی کی وجہ سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ بس اتنی دیر میں ایک بڑا پتھر جسے آگ نے لپیٹا ہوا تھا وہ سدوم بستی کے بالکل بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ بس لہٰذا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنے قوم کے لوگوں سے بہت محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم۔ بس اتنی دیر میں اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس پر آ گرا اور وہ بھی ہلاک ہو کر
उसी जगह बुत बन गई। आखिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी व आला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर किया? दरअसल वह आला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। दरअसल वो अपना घर, अजीजो अकारिब और मालो दौलत को छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था, उस वक्त उससे रहा ना गया और उसने पीछे मुड़कर देखा और इजाबे इलाही की वजह से इबरत का निशान बनी। इंजील के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान से उठाए जाने से पहले अपने चाहने वालों से बहुत सारी नसीहतें की थीं। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों की थी? दरअसल एक तरफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो पैगंबरों की ज़ौजा होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रही। वहीं दूसरी तरफ फ़िरऔन की बीवी है जिन्होंने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद एक अल्लाह पर ईमान लाकर निजात हासिल किया। लिहाजा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवी बतौर सजा पेश फरमाता है। वो दोनों हमारे बंदों में से दो साहले बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने अपने शोहरों से खयानत की, मगर वो उन दोनों के कुछ काम ना आ सकी और उन दोनों से कह दिया गया, जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह फ़िरऔन की बीवी के बारे में बयान करता है कि जब उसने दुआ की कि मेरे अल्लाह मेरे यहाँ कि जन्नत में मेरे लिए घर बना दे, मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे निजात अता फरमा। आज इसराइल और उर्दन के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे जिनके नाम सदूम, अमूरा और ज़गर थे। यही कौम लूत का मस्कन था। आज सदूम के इलाके में इंसानी जिंदगी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। वहाँ ना पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और ना ही खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि वहाँ पीने लायक पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इसराइली रिसर्चर ने बहरे मुर्दार के पास एक लंबे पत्थर का खंबा दरियाफ्त किया जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी व आला का मुजस्मा है। ये मुजस्मा उर्दन के पहाड़ पर मौजूद है। ये मुजस्मा हर इंसान के लिए इबरत का निशान है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के इस वाक़ये में हमारे लिए ये अजीम पैगाम है। दरअसल आज हमें खुद हमारा मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल पैरा हैं? क्या कहीं हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जैसे तो नहीं जो सब कुछ जानने के बावजूद खुदा से दूर है? वह आला को ये पता था कि वो मेहमान खुदा के फरिश्ते हैं और ये अजाब अल्लाह की तरफ से है। इसके बावजूद वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ना निकाल सकी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हों लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर हो गया हो।